نفاذ اسلام کی بات نہیں آتی. جب الیکشن پالیٹکس میں آپ حصہ لینا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ایک منشور لے کر آئی ہیں. پاکستان بھی فنکشنلی تو سیکولر ہے. عوام کو کوئی ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں ہماری مذہبی جماعتوں سے کہ اگر یہ اقتدار میں آ بھی گئیں تو کیا یہ کوئی تبدیلی لے کے آئیں گی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ گواہ پروگرام میں خوش آمدید. اس پروگرام میں میرے مہمان ہیں جناب خورشید انجم صاحب، ناظم تربیت تنظیم اسلامی، جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی، اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی. ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے، جیسے کہ ہمارا پچھلا موضوع تھا اور ہم نے اس میں تھوڑی سی نظریاتی بات کی تھی کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے یا جو آمریت رہی ہے، کیا یہی ہمارے مسائل کا حل ہے یا حل کچھ اور ہے. آج ہم تھوڑا سا اس چیز پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ نارمز ہمارے معاشرے میں سیٹ ہو گئے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی، دینی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی، اور ادروائز بھی کچھ ایسی چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں، ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ درست نہیں ہیں. شرعاً بھی درست نہیں ہے، اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. اور یہ چیزیں ہماری جماعتوں میں سرایت کر چکی ہیں اور یہ اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ہمارے آج کے پروگرام میں ہم تھوڑا سا اس چیز کو ڈگ آؤٹ کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ غلط ہیں، واقعی غلط ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ہیں، اور وہ کتنی پریویلنٹ ہیں، کتنی سرایت کر چکی ہیں، اور کیا ہونا چاہیے. خورشید انجم صاحب، آپ یہ فرمائیے سر کہ اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں وہ کیا ایسے نارمز ہیں جو آج کل کے معاشرے میں سیٹل ہو گئے ہیں، تمام جماعتیں ہم سامنے رکھیں اور ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں جن کو کہ دینی لحاظ سے ہم اس کو اکنالج نہیں کرتے، وہ کیا کیا ہیں، تھوڑا سا ذرا اس پر روشنی ڈالیں، پھر ہم آگے لے کے چلیں گے بات. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اب آپ نے بات رکھی ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو شرعاً بھی درست نہیں ہے اور اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. جی، ہمارے ہاں اس وقت دو قسم کی جماعتیں ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، اور دوسری وہ جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی یا دینی جماعتیں کہتی ہیں. یعنی کہ ایک وہ ہے جو اسلام کا نام نہیں لیتی. جی نہیں، وہ کہتی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ کہتی ہیں ہم سیکولر ہیں. جی، کھلے عام کہتی ہیں، اس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کو، بلکہ وہ جو اسلامی جماعتیں ہیں ان پر طنز بھی کرتے ہیں، ان کو غلط بھی کہتے ہیں. آپ نے اس قسم کے الفاظ سنے ہوں گے، اسلام کا کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسلام کو جو ہے مذہب کو سیاست سے کیا تعلق ہے. یہ اصل میں ان کی پوری ایک سوچ ہے کہ مذہب ایک علیحدہ چیز ہے اور سیاست جو ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن باہر وہ مسلمان ہیں. جی، مسلمان تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی سیاست کا رخ یہ ہے. دوسری وہ جماعتیں ہیں جو مذہب کے نام پر ہیں، دینی و مذہبی جماعتیں جو ہیں، جو مذہب کا کارڈ استعمال کرتی ہیں، جو عام مفہوم میں کہا جاتا ہے کہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتی ہیں. لیکن جو سیکولر جماعتیں ہیں اور جو مذہبی لحاظ سے اگرچہ ایک تہذیب کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے انہیں بھی ان چیزوں کا اور ان روایات کا، ٹھیک ہے مذہبی نہ صحیح لیکن پھر بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال مسلمان وہ تو ہے، مسلمان بھی ہے، ویسے بھی ایک انسان ہونے کے حوالے سے بھی وہ چیزیں جو ہیں ایک نیشنل کریکٹرسٹک ہونا چاہیے، اس کا بھی لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے. بہرحال جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جو دینی و مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بطور خاص پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جو اب ایسی چیزیں چل پڑی ہیں، مثلا سورہ حجرات کے اندر آیا ہے لا یسخر قوم من قوم، اسی طرح تمسخر ہے، استہزاء ہے، لا یسخر قوم من قوم، یعنی کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ٹرولنگ نہ کرے. جی بالکل، یا اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ طنز نہ کرے. وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے. استہزاء ہے، تمسخر ہے، پھر عیب جوئی ہے، کسی کے پیچھے باتیں کرنا ہے، غیبت ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. یہاں پہ محسوس عیب جوئی یا غیبت میں جب آپ کسی کی نااہلی بتا رہے ہیں، کسی لیڈر کی یا کسی جماعت کی، عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، تو شاید وہ چیز اس میں شمار نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک خاص حد تک ہے نا. جی، ہم تو پھر اس کے گھروں تک گھس جاتے ہیں،
اب تو بہتان والا معاملہ ہو بہتان گیا والا ہے، معاملہ اور اس کے لیے کوئی نہیں، اور لیڈر نے اگر کہہ دیا ہے تو پھر نیچے جو کارکنان ہے وہ یہ سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ واقعتاً جو بات ہے وہ اس کی کوئی ہم تحقیق کریں، وہ جو ہے وہ منہ سے نکلی اور کوٹھوں چڑھی والی بات ہو وہ جاتی یہ ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، بالکل بالکل، اگر کوئی فتبینوا، فاسق خبر اس لے کی کے آئے تو تحقیق کیا۔ کیا کرو۔ اچھا، اس میں بھی بہرحال جو سیکولر جماعتیں ان کے اندر تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری مذہبی اور دینی جماعتوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں، مثلا موسیقی کا ایک بے محابہ استعمال جب ہو گیا ہے اب، اور خاص طور دینی جماعتوں کے اندر، پھر موسیقی اسی اور طرح پھر اس کے بعد اس موسیقی پر اچھل کود، جس جی، کو ہم ڈانس بھی کہہ سکتے ہیں، جی، لیکن اچھل کود بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مستضاد ہے۔ اب وہ جو ہے بہرحال وہ چونکہ جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ایک منشور لے کر آئی ہیں، وہ تو اپنا ایک رشتہ جوڑ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے انداز سیاست کو لے کر وہ آگے آ رہی ہیں، ان کے نام کو لے کر وہ آگے آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے محافل بھی اب شروع ہو گئی ہیں، مخلوط محافل، جی، وہ اس کی بھی قرآن و حدیث کے اندر اس کی شدید نفی آئی ہے، اسے روکا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یوں کہہ لیجئے نا کہ سیاست کے جوہر کو انہوں نے گندا کر دیا ہے۔ لیکن سر یہ چیزیں آپ دیکھیے، گانا بجانا، مخلوط جلسے، طنز زنی، کسی کے نام رکھنا، پھر الزامات کو بڑھا چڑھا کے بتانا، پھر اس کے بعد ان کی فیملی کو کسی کو داغدار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انفارچونیٹلی ابھی ہم دینی اور غیر دینی کی بات ہی نہیں جی، کر رہے، بالکل۔ یہ تو اب سمجھے معاشرے کا اور جلسوں کا طرۂ امتیاز بن چکی ہیں، اور شرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سب کے سب ممنوعات ہیں۔ بالکل یہی ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے، اور یہ کس طرح پینیٹریٹ کر چکی ہے ہمارے یہاں۔ اس وقت تو شاید ہمارا مسئلہ تہذیب اور اخلاق رہا ہی نہیں ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تو جنازہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کے جو اثرات ہیں، اور یہ اثرات تو ابھی چلیں گے نا، یہ یہاں تک تو نہیں رہیں گے، یہ تو ہماری نسلوں میں چلیں گے۔ تو اس کا تو سوچ کر جو ہے وہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یہ بات کہاں تک جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ پھر مذہبی جماعت کا کم از کم ہم ایک بائیفرکیشن تو کر سکتے ہیں نا، کہ ایک عام دنیاوی یا سیکولر سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت، ان کا کوئی نہ کوئی ڈفرنس تو نظر آنا چاہیے نا۔ جی، میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہے، پہلے ابھی بات رکھی ہے کہ مذہبی جماعتوں کو بطور خاص پھر احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ جیسے کوئی شخص ہے وہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، لیکن کوئی دیندار شخص ہے اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو خاص طور پر کہا جائے گا، اس کو وہ جو ہے متون کیا جائے گا کہ تم تو دین کا نام لے رہے ہو، ٹھیک ہے، کہ تم نماز پڑھ رہے ہو یہ کام بھی کر رہے ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی یہ کام بھی کر رہے ہو۔ تو ایک جو تعلق اور ایک جو نسبت بن جاتی ہے، اس نسبت کا خیال رکھنا جو ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مذہبی جماعتیں تو انہی چیزوں کو لے کر اٹھی ہیں، یعنی ایک لحاظ سے وہ ان چیزوں کے رد پر اٹھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے جو بڑے تھے انہوں نے ان چیزوں کا بہت اہتمام کیا، اپنے کارکنان کی تربیت بھی کی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ یا زمانے کا جو ایک رنگ ڈھنگ ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اختیار نہ کیا تو ہم شاید سیاست کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، تو یہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ بیگ صاحب میں آپ سے بھی اس بات پہ تھوڑا سا کمنٹ چاہوں گا، اور اسپیشلی جو غیر محتاط زبان کا استعمال ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ بن چکا ہے، جس کو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا برانگیختہ کرتا ہے، اس کی جسے کہ تپش میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد تجزیہ نگار اس میں مزید چیزیں ایڈ کرتے ہیں، یوٹیوبر اس میں مزید گند ایڈ کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹے الزامات کی بھرمار کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے حقیقت میں اتنا سا الزام ہو لیکن اس کے بعد اس کے اوپر ملمہ سازی کی جاتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کم از کم دینی جماعتوں کا جو سیاست میں ہیں انہیں کم از کم ان چیزوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، بلکہ اپنے تئیں تو ایک نمونہ بن کے دکھانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب پہلے تو میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جی، ہمارے ملک میں 2 قسم کی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، 3 قسم کی ہیں۔ جی، ایک مذہبی سیاسی جماعتیں، جی، دوسری اسلام پسند جماعتیں، اور تیسری سیکولر جماعتیں۔ مرکزی سطح پر پیپلز پارٹی اور ANP کے علاوہ کوئی سیکولر جماعت نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ 2 یعنی کہ کلیئر کٹ سیکولر جماعتیں ہیں۔ یہ 3 قسموں میں سے، ہاں مثلا مسلم لیگ ہے وہ اسلام پسند جماعت ہے،
تحریک انصاف ہے، اسلام پسند مذہبی جماعت نہیں ہے، اسلام پسند. اسلام پسند جماعت ہے. یہ ہمارے ہاں بڑے شروع سے اس کی لیکن سر مسلم لیگ نے کبھی اسلام کا نعرہ نہیں لگایا. نہیں، ایسا نہیں ہے. پرانی بات نہیں میں کر رہا، میں ریسنٹ کی نہیں، بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں کہ کسی زمانے میں وہ لیتے رہے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کا ذکر کر لینا تقریر میں. نہیں کرتے رہے ہیں. اسلام کے نظام کی بات کرنا، اسلام کے نظام کی بات کرنا تو نہیں ان کے بارے، لیکن اسلام کے حوالے سے مثال کے طور پر یہ کہتے رہے ہیں مسلم لیگ کے لیڈر کہ ہم برسر اقتدار آئیں گے تو اسلام لائیں گے. یہ تو سب کہتے رہے ہیں. اچھا. 3 قسم کی جماعتیں ہیں. افراد کی سطح پر ملحدین بھی ہیں، لیکن وہ جماعت باقاعدہ کوئی سامنے نہیں آئی. اچھا، یہاں میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ ایک توثر یہ بھی غلط ہے کہ ہمارے ہاں جلسوں میں غیر مہذب اور غیر محتاط زبان کوئی پچھلے وہ 5-10 سال کا معاملہ ہے. یہ بھی نصف صدی کا قصہ ہے. چند لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں. ان میں سے مثال کے طور پر سے 50-60 سال پہلے اگر نوازادہ نصر اللہ تھے مقرر تو ان کی زبان بھی شائستہ تھی اور بڑی اچھی زبان میں، بڑی خوبصورت زبان میں بات کرتے تھے. اس سے بھی پہلے آ جائیے، کیونکہ میں امیر شریعت جناب سید تعالیٰ شاہ بخاری کو بھی صرف مذہبی لیڈر نہیں سمجھتا. وہ مذہبی بھی تھے، سیاسی بھی تھے. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں، اگر میں نے بچپن میں ایک دیکھا ہے ان کا بھی ایک جلسہ، بہت بڑے مقرر تھے. یعنی عشاء کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہے، یہ میں نے دیکھا نہیں، یہ سنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہے اور لوگ فجر کی اذان سن کر اٹھے. یعنی اتنی اچھی گفتگو، اتنے انداز میں بھی. لیکن بہرحال وہ بھی ایک مذہبی کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈر بھی تھے. اور میں سب سے زیادہ بات کروں گا خاص طور پر اچھی گفتگو کرنے کے حوالے سے، شاید کوئی برے صغیر میں اتنی اچھی گفتگو کرنے والا لیڈر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. میں کہتا ہوں گفتگو میں جو شائستگی، جو نرمی اور جو اچھا اس زمانے میں کیا تھا، اب بھی ہے، یہ تقریریں ہو رہی ہیں بڑے زوردار جوش انداز میں. مولانا نے بڑے آرام سے گفتگو کرنی. لیکن اسی طرح اس کے مقابلے میں شورش کشمیری دیکھ لیں آپ، وہ زبان سخت استعمال کرتے تھے. اگرچہ وہ گالیوں وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ گالیوں کا مسئلہ بھی آگے آ جاتا ہے. تو سمجھ لیے 70 سے گالیوں کا مسئلہ شروع ہو گیا. لیکن بیگ صاحب ہم اس کو کہہ کر ایسے تو نہیں گزر جائیں گے نا کہ چونکہ پرانا معاملہ تو لہذا کوئی نہیں. میں اور بات کر رہا ہوں، میں تو اس بات کی تردید کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں اس بات کی بیماری پرانی ہے، بیماری پرانی ہے، ذرا اور خراب صورتحال ہو گئی ہے. ایک مثال ضرور دوں گا کہ قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہا تھا بھٹو کا جلسہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جلسہ تھا. انتہائی غلیظ بدترین انداز میں گالی دی بھٹو نے جلسے میں، اور دیتے ہی کہتا کاٹ دو. یعنی اس گالی کو کاٹ دی. تو یہ صورتحال پرانی ہے، نئی نہیں ہے. اب نئے انداز آ گئے ہیں، اب نئی چیزیں آ گئی ہیں. اب زیادہ لوگ اس طرح انداز میں بات کرنے گئے. لیکن بیماری ہمارے ہاں یہ پرانی ہے. میں آپ کو پری پارٹیشن بھی اس حوالے سے باتیں سنا سکتا ہوں، لیکن میں اتنا پیچھے نہیں جاتا. بہرحال یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں ہے. موسیقی والی بات بھی آ گئی. موسیقی پہلے تھی نہیں، پہلے شاید کوئی اتنا اس طرح کا ڈی جے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پہلے موسیقی صرف نعرے ہوتے تھے بس. لیکن اب موسیقی، اور اس میں ساری جماعتیں ملوث ہیں. ایک جماعت ذرا زیادہ ملوث ہے، اس کے جلسوں میں زیادہ یہ موسیقی ہوتی ہے، لیکن ہر جماعت ملوث ہے اس میں. اور آپ نے دیکھا یہ 14 اگست کو گزشتہ سال کیا ہوا ہے، اس میں مذہبی جماعتوں کے نمائندے بھی تھے، لیکن سب کچھ ہوا. تو ہمارے ہاں 14 اگست کو حکومتی جو تقریب کے اندر جو گندا مظاہرہ ہوا ہے ناچ گانے کا، دیکھیں ایسا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے اثرات پھر پھیلتے ہیں. جب لیڈر کو یہ کچھ کرتے دیکھتے ہیں نا تو پھر کارکن اس طرح زیادہ رہتے. اور میں ایک بات اور کا حوالہ دینا ضرور سمجھوں گا. حال ہی میں جو ایک مذہبی لیڈر نے ایک سیاسی جلسے میں سوشل میڈیا پہ عام ہوئی ہے، ان کی بات اس قابل نہیں کہ دہرائی جا سکے. تو یہ چیز مذہبی جماعتوں میں بھی آئی ہے. سیاسی جماعتیں والا تو شاید اس کو اپنا حق سمجھتی ہوں گی، اگرچہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ مذہبی کرے چاہے دوسرا کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے اور گناہ ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ کوئی اس پلیٹ فارم پہ بھی ان لوگوں کو توجہ دلائے. یہ بالکل ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس میں یہ فرق واقعتاً نہیں ہونا چاہیے کہ مذہبی بندے نے کیا یا غیر مذہبی نے. غلط کام غلط ہے، کوئی کرے. صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ ذرا اس طرف لوگ زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں مذہبی سائڈ پہ. لیکن یہ کسی بھی مسلمان کو نہیں چاہنا چاہیے. کسی بھی مسلمان کو غلط قسم کے دوسروں کے نام نہیں رکھنے چاہیے. اور یہ بھی پرانی چیز ہے.
یہ بھی بتا دیتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ایئر مارشل کو آلو کہا کرتا تھا، وہ آلو آیا، اور پھر جب نور خان آیا تو اس نے کہا آلو نمبر 2 آ گیا، اور پھر ممتاز الطانوں کو چوہا کہا کرتا تھا. تو یہ بھی ہماری مرض پرانی ہے، یہ بھی نئی کوئی نہیں. اب پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے اس واقعے کو تقریباً 40 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. پھر یہ اس سے آگے آ جائیے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہیلی کاپٹر سے بے نظیر کی برہنہ فوٹو گرائی گئی، اوپر سر دوسرا لگا کے. یعنی کہ کردار کشی جو ہے وہ، اور اس میں اس حد تک چلے جانا، جو آیت ہے قرآن مجید کی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو فحاشی کو فروغ دیتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا، یہ جو بیگ صاحب نے ابھی فرمایا، بلکہ آپ بھی کہہ رہے تھے گناہ ثواب، یہ اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہماری کچھ روایات ہیں، کچھ تہذیب ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ اخلاقیات ہیں، ان کا بھی تو پاس رکھنا کچھ چاہیے نا. خاندانی ہونے کا شرف ہے. ہاں، یہ چیزیں بھی تو اپنی جگہ ہے نا. نہیں خورشید صاحب، میں اس سے بھی آگے بڑھوں گا، معاف کیجیے میں نے آپ کی بات کاٹی ہے. آپ دیکھتے ہیں یورپ میں جلسوں میں یا میٹنگس میں اس طرح کی گفتگو جی انسانوں میں بھی نہیں ہے، مسلمانوں نہیں، انسانوں میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جو آج کل ہم کر رہے ہیں. عام میرا انسان نہیں خیال کہ یہ جو جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کی کردار کشی ہمارے ہاں ہو رہی ہے خورشید صاحب، اس کی مثال کہیں پہ بھی ملتی ہو. رضا الحق صاحب، یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں بھی دیکھا گیا کہ اکثر جو مغربی نظریات و افکار ہیں نا، وہ کسی نہ کسی طرح ان جماعتوں کے اندر بھی در آئے ہیں. تبھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اسلام کے وہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ان کے جلسوں میں یا ان کی جو کیمپینز ہیں وہ وہاں نظر نہیں آتی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آصف صاحب. آصف صاحب دیکھیے، یہ جو پورا معاملہ ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں اور بحثیت مجموعی مسلمان معاشروں، اور پاکستان بھی یقیناً انہی میں سے ایک ہے، اس میں یہ جو ایک مغرب زدہ یوں کہہ لیں افکار، آئیڈیالوجیز، ان کو پذیرائی کیوں ملتی ہے، یا ان کو کیوں ہم لے کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے پیڈاگوجی آف دا اوپریسڈ. اچھا، ایک برازیلین آتھر ہے پاولو فریئر. پیڈاگوجی کہتے ہیں تعلیم اور تعلم کا ایک پورا جو نظام ہوتا ہے اس کو. اوپریسڈ مغلوب قوموں کی تعلیم و تعلم، اور اسی سے آگے پھر آپ معاشرے کے دوسرے حقیقتوں میں بھی اور جو دوسرے گوشے ہوتے ہیں ان میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو ایک مغلوب قوم ہوتی ہے وہ پھر جو غالب قوتیں ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو بھی، ان کے افکار کو بھی، ان کے طریقہ کار کو بھی، چاہے وہ ان کی سیاست میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، چاہے معیشت میں ہو، ان کے اخلاقی معیارات کو بھی، ان کی پوری ایک عمرانی فکر جو ہے اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہیں، یہ کم از کم اس کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو دیکھے گئے ہیں. اب اس پورے معاملے کو دیکھیں نا تو اس بیک گراؤنڈ میں 2 لہریں ہیں جو ایک ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتی ہیں، اور دونوں کا آپس میں تعلق بھی ہے. ایک طرف تو یہ مغربی افکار اور اس کی جو تہذیب ہے مغرب کی، اس کا اپنی جگہ پہ ایک بنیاد، اس کا بڑھنا اور اس کا رائج اور راسخ ہو جانا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے جو اپنے کچھ ایک افکار ہوتے تھے، اپنے کچھ طریقہ کار ہوتے تھے، اس کا زوال، یعنی یوں کہیں کہ مسلمانوں کا زوال. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو زیادہ ڈیٹیل میں تو اس وقت موقع نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن مختصراً اگر ہم ٹچ کریں تو یہ جو مغرب کے اندر، یورپ کے اندر خاص طور پہ یہ جو رینائسنس اور ریفارمیشن کی پوری تحریکیں شروع ہوئیں، انہی سے آگے نکل کے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ فلسفہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا، اور یہ لبرلزم، سیکولرزم اور مادیت پرستی کا فلسفہ پورا ایک جڑ پکڑ گیا. اسی کی اگلی شاخوں میں آپ نے دیکھا کہ بینک آف انگلینڈ بھی قائم ہو گیا، چرچ آف انگلینڈ بھی قائم ہو گیا، اور پروٹیسٹنٹ عیسائیت اس نے ایک زور پکڑ لیا، جڑ پکڑ لی. پھر انقلاب فرانس بھی آیا، صنعتی انقلاب بھی آیا، یعنی جمہوریت بھی آ گئی، اور سامراجی نظام اور کیپٹلزم بھی اپنی جگہ پہ آ گیا. پھر پچھلی صدی کے آغاز سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا کہ وہاں فیمنزم کی موومنٹس بھی آئیں، وہاں پہ یہ جسے کہتے ہیں نا پوسٹ ماڈرنزم، مابعد جدیدیت، اس کا ایک پوری لہر جو ہے وہ بڑھتی آگے گئی. اس پورے معاملے کے اندر جو نتائج نکلے وہ 3 بنیادی نتیجے تھے. نمبر 1، اللہ کے مقابلے میں کائنات کے اوپر توجہ دینی شروع کر دی گئی، یہ ان کا فلسفہ ہے، ان کی پوری آئیڈیالوجی ہے. نمبر 2 کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا، اور نمبر 3 روح کے مقابلے میں جسم. اب جب وہاں پہ یہ سارے معاملات، کیونکہ وہ ایک غالب قوم تھی، وہ ایک غالب تہذیب تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عین اسی وقت میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمان بذات خود وہ ڈکلائن میں جاتے گئے.
यहाँ तक कि हमने देखा कि ऑटोमन एम्पायर में 1839 में 1839 में जो इस्लामिक कोर्ट्स हुआ करती थी, इस्लामी अदालती निज़ाम, उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि वो उनकी डिक्लाइन की बात वहाँ से शुरू हो गई। फिर हमने देखा उन्होंने सूदी कर्जे भी लिए और बहुत ज़्यादा डेट में चले गए। फिर वहाँ पे उनके हरम के अंदर जो यूरोप से आई हुई ख़वातीन थी, उन्होंने किस तरह एक्सप्लॉइट किया उन ऑटोमन एम्पायर के हुक्मरानों को, यहाँ तक कि 1924 में एक दिन के अंदर ही 40 नेशन स्टेट्स वजूद में आ गई। अब इसी को जब हम आगे लेके चलते हैं तो हमने देखा कि वो बाकायदा मुसलमानों के अंदर ये जो जिसे हम आजकल की ज़ुबान में कहा जाता है, मगरिब की अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर एनलाइटेंड मॉडरेशन यानी कि रोशन ख्याली, फिर ये कि इस्लाम का एक ऐसा पिक्चर पेश करें जो मॉडर्निस्ट हो ज़रा। अच्छा, उसमें जहाँ उसने माशरे के आम लोगों को कैप्चर किया, वहाँ पे इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है कि उलमा की भी एक कैटेगरी को कैप्चर कर लिया। अब मजहबी जमातें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि उनके जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके अफकार हैं, उनके जो तरीक़ाकार हैं, उससे इम्प्रेस हो गई। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि जब इलेक्शन पॉलिटिक्स में आप हिस्सा लेना शुरू करते हैं तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। होता क्या है कि आप नतीजा जो है वो हासिल करने के लिए इलेक्शन के अंदर आते हैं जी। एक्चुअली जब आप नतीजा हासिल करने के लिए इलेक्शन में आते हैं तो वो एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। जब एंड जस्टिफाई द मीन्स तो फिर आपकी अखलाकी इक़दार भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आप देखते हैं फिर कि हमारे ऐसे रवायती मजहबी घराने और उलमाए इकराम, उनकी अगली नस्ल मदरसा डिस्कोर्सेस के नाम से बहुत सारे ऐसे मामला चल रहे हैं, उसमें भी इंगेज हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर एज अ वर्ड जो कि इस्लामिक वोकेबलरी में मौजूद नहीं है, उसके लिए खुनसा का एक लफ्ज़ होना चाहिए था, उसको भी शुरू में एक्सेप्टेंस मिल जाती है, बाद में ठीक है कुछ थोड़ी सी होश आती है तो हम कहते हैं कि ट्रांसजेंडर नहीं। एक जमात ने कहा, बहरहाल एक मजहबी सियासी जमात ने, कि ट्रांसजेंडर नहीं, खुनसा के नाम से कानून में तब्दीली की जाए। तो पूरी बात करने का मकसद ये था कि ये जो इक़्तिदार की सियासत के अंदर जब हमारी मजहबी सियासी जमातें आती हैं और एक मगलूब कौम के अंदर जब हम देखते हैं तो फिर वही आवाज़ें जो कि इस्लाम को बहसियत दीन कंसिडर करती हैं, यानी कि ये सिर्फ आपके इंडिविजुअल मामलात नहीं है, सियासत भी उसी का हिस्सा है, मईशत भी उसी का हिस्सा है, माशरत भी उसी का हिस्सा है, वो इसके खिलाफ एहतजाजी आवाज़ बुलंद करती हैं। वो जो दीनी जमातें हैं उनके अंदर भी वो जदीद जो दुनियावी जो या मगरबी जो चीज़ें हैं वो दर आई हैं। आप इसकी वजह बता रहे हैं जी। बेग साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, बल्कि मैं चाहूँगा कि उस पर खुर्शीद अंजुम साहब भी इस पर जो राय दें। वो ये है कि सर हम देखते थे कि इस्लामी निज़ाम के क़याम का ज़िक्र जो पहले दीनी जमातों में, सियासी दीनी जमातों में भी बड़ा वाज़ेह नज़र आता था कि वो अपना हदफ बताते थे कि इस्लाम के निज़ाम को कायम करना है। ऐसा महसूस होता है कि वो जो हदफ है, डिक्लेयर्ड गोल है ना, या तो वो हालात ऐसे हुए हैं या अपने आप को मॉडर्न शो करने के लिए शायद वो हदफ अब उस तरह खुल खुला कर बयान नहीं होता। और महसूस होता है कि वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम निज़ाम की तब्दीली की बात ना करें, बल्कि जो भी हुकूमतें हैं उसी के में हम कोई मिल मिला के कोई काम चला लें। क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में इसकी? देखिए आसिफ साहब, आप मजहबी बातों की बात कर रहे हैं जी। तकरीबन 50 साल पहले, मैं भी आपको मिसाल भी दूंगा, कोई जो हमें ज़ाहिरन सेकुलर जमात महसूस होती थी ना, वो भी इस्लाम के बगैर मंशूर नहीं रखती थी अपने इंतखाबात का। आप अंदाज़ा कीजिए कि सन 70 में शेख मुजीबुर रहमान जैसा आदमी जो अलहदगी पर तुला हुआ था या जो भी मामला था, बहरहाल एक कट्टर सेकुलर आदमी था और इस बात के भी ख़िलाफ़ था कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पे है। वो अपने मंशूर में कहता है कि कुरान और 70 के जो इलेक्शन हुआ यूनाइटेड पाकिस्तान का, कि कुरान और सुन्नत बुनियाद होगी तो हर किस्म की कानून साजी की। और उससे भी आगे चले जाइए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा सेकुलर, वो अपने 3 नारे बताता है। इस्लाम हमारा दीन है, पहला नारा। दूसरा नारा है सियासत हमारी जमहूरियत है और मईशत हमारी सोशलिज़म है। तो इस्लाम को भी उसने ही पहले रखा उस दौर में। और यूँ मालूम होता था कि कोई शख्स इस्लाम के बगैर बात करेगा, वोट तो मिलने ना मिलने दूसरी बात है, उसकी बात भी नहीं सुनी जाएगी, चाहे वोट किसी को दें। लेकिन ये इंतहाई नापसंदीदा मामला था कि कोई सेकुलर जमात भी इस्लाम का नाम ना ले। और बाकी जो दीनी इस्लामी जमातें थीं वो तो इस्लाम पे सदके वारी जा रही थी। बिल्कुल सही।
ایسا لال قلعے پہ جھنڈا بھی لہرانا تھا، اس کے بعد جناب یہاں پر جو ہے وہ اسلام کا قلعہ بھی بنانا تھا پاکستان کو، وہ سب چیزیں کہاں چلی گئی؟ لیکن یہ بہت بڑا فرق واقع ہوا ہے پچھلی آدھی صدی میں کہ اب یہ حال ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو مدرسوں میں ہے، ہم سیاست ہم کریں گے اقتدار کی، یہ دینی جماعت یہ کہا گیا ہے، چھوڑ دیے جس نے بھی کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مدرسوں میں اس کی بات ہوگی، یہ یہاں تو پھر سیکولرزم کی طرف بڑھنے والی بات ہے۔ دیکھیے میں شروع سے میں کہتا ہوں کہ تمام جماعتیں جنہوں نے اپنا اسلامی نام رکھا ہوا ہو، جنہوں نے اپنا غیر اسلامی نام رکھا ہو، اور یہاں تک کہ خود پاکستان، میں ابھی ایک تحریر کر کے آیا ہوں کہ پاکستان بھی فنکشنلی تو سیکولر ہے، مجھے معاف کر دیجئے، ہمارے ہاں کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے جو خالصتاً مذہب کی بنیاد پہ ہو، سب سیکولر جماعتیں ہیں، سب سیکولر ایجنڈے پہ چل رہی ہیں۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، مذہبی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، جو سیاست میں حصہ نہیں لیتی ان کی بات الگ ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اگر وہ سیکولر نہیں ہوں گی نا تو جو اس وقت چال چلن ہے، جو انداز ہے، جو ریاست جس طرح چل رہی ہے وہ چل ہی نہیں سکتی۔ یعنی یہ بات الگ ہے کہ آپ کتاب اپنا نشان بنا لیں، لیکن یہ بات دوسری ہے کہ آپ کے معاملے میں کتاب کا نام و نشان بھی نہ ہو عملی طور پر۔ یہ چیز عملاً ہم سیکولر ہو چکے ہیں۔ عجب بات ہے کہ تقسیم ہند ہوئی تھی کس بنیاد پہ؟ پاکستان اسلام کے نام پر اور بھارت سیکولرزم کے نام پر۔ بھارت بن گیا مذہبی ریاست، پاکستان بن گئی سیکولر ریاست۔ عملاً ہم سب سیکولر ہیں، یعنی منہ سے نام نہ لیں، تسلیم نہ کریں، مانیں نہ، تو یہ بات الگ ہے، وگرنہ آپ دیکھیں فنکشنلی سب دیکھیں بعض باتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں جو اسے بھی آپ کہیں گے کہ وہ ایک سیاست کا حصہ ہے جن کا تعلق مذہب سے ہے، عملاً ہم کسی سطح پہ مذہبی نہیں ہیں یا خاص طور پر آپ بھی ذرا رائے دیجئے کہ کیونکہ اب دیکھیں جتنے کو ہم مسلمان ہیں اب اتنے ہی ہماری جماعتیں بھی ہیں، ویسے ہی ہماری جماعتیں بھی، جیسے کہا تھا نا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ لیکن یہ بات اب مجھے حقیقت ہے کہ اب نفاذ اسلام کی بات نہیں آتی۔ اصل میں اس میں کچھ تھوڑا سا آپ اس کو ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو جہاں تک معاملہ ہے ان جماعتوں کے کام کرنے کا، یعنی ماسس سے ہی ووٹ آئیں گے نا، جی، عوام ہی ووٹ دیں گے، دعوت کا کام نہیں ہو رہا جس سے لوگوں کی ذہنیت بدلے، ٹھیک ہے، وہ تصور نہیں دیا گیا۔ یعنی اسلام ایک جو فلاحی ریاست کا تصور دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم کہیں گے یہاں اگر اسلام آ گیا تو جیسے کہا گیا تھا روٹی کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے، اسی طرح علاج معالجہ ہے، اسی طرح تعلیم ہے، یہ ہر شخص کے لیے ہوگی۔ یہ تصور نہیں دیا گیا، بلکہ بدقسمتی سے وہ ایک عام لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ اسلام آئے گا تو کیا ہوگا، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے، قصاص کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں سزائیں، ان کی نفی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے چور چوری کیوں کر رہا ہے، اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ نعرے پھر بہت زیادہ پاپولر ہو گئے، اب وہ لوگوں کی اپنی ایک ضرورت تھے، روٹی کپڑا مکان ہر ایک کی ایک ضرورت ہے، وہ نعرہ جو ہے بہت پک کیا گیا۔ بعد میں بھی لوگوں کی انہی چیزوں کو جو یوں کہہ لیجیے نا، یہ تو ایک طرح سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ہر زمانے میں ہو رہی ہے، ہر دور میں ہو رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے پھر دینی جماعتوں نے بھی یہ سوچا کہ ان چیزوں کی طرف، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے۔ اب جیسے آٹے کا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بجلی کے بلوں کا مسئلہ چل رہا ہے، اور مختلف مسائل جو ہیں، پھر اور جو یعنی لوکل مسائل ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ اٹھے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ جو نعرہ ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن کچھ پس منظر میں چلا گیا ہے، اور اب بھی دینی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو کر رہی ہیں، اور بہرحال کو خاص ابھی تک موقع بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوا کہ ہم کہہ سکیں نا کہ یہ ریجیکٹ ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ ہے کہ بہرحال جو کوشش ہے ہمارے جو بھی ممبران ہیں اپنی سی کرتے ہیں۔ آج بھی اسمبلی میں عبدالاکبر چترالی صاحب نے بل پیش کیا ہے، کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے، ایک دستوری لیول پر ہوا ہے، قانونی لیول پر ہوا ہے، ٹرانسجنڈر کے حوالے سے اس سے پہلے مشتاق احمد خان صاحب نے جو کوشش کی ہے، اور ایک بہرحال وہ ایک تحریک بن گیا تھا۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، لیکن اس طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ پوری طرح کمپیکٹ ہو کر اسلام ہے کیا،
اسلام کا معاشی نظام کیا ہے, اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. یہ اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن جب ایجوکیشن نہیں ہے کہ جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو ہم اسلام کا نفاذ کریں گے, یہ بھی تو اب بلانٹلی کوئی بھی نہیں کہہ رہا. میں یہی کہہ رہا ہوں اور کیونکہ برسر اقتدار آنے کے لیے جن جماعتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے ان کا اسلامی نظام کے نفاذ سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن ان کو اتحادی بنایا جاتا ہے. یہ اپنے تئیں جو ہے اس سے پسپائی ہے نا. اب یہی ہے نا کہ یہ بھی ایک مجبوری ہے ان کی, اس لیے کہ مقصد اقتدار میں آنا ہوا. جی اب یہ ہے تو پھر اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ایسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ 180 ڈگری کا جن کا ساتھ اختلاف ہوتا ہے یا جن کے ساتھ ایک وہ تعلق ہوتا ہے وہ 180 ڈگری کا ہوتا ہے, پھر ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا جاتا ہے. دیکھیں عوام کا رجحان کی وجہ یہ بھی ہے کہ تحریک نظام مصطفیٰ کے بعد جو قربانیاں دی گئیں اور جو اس کے نتائج نکلے, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. دوسرا جو 4.5 سال حکومت ملی, 5 سال ملی لیکن 4.5 سال کی بات کر رہا ہوں, MMA کو KP میں اور بلوچستان میں بھی 6 ماہ پہلے حسبہ بل بڑے برے انداز سے پیش کر دیا. وہ انداز ہی لیجسلیٹو انداز تھا ہی نہیں. اس سے لوگ پیچھے سمجھ آئی بات کہ وہ صرف اسمبلیوں میں جانا مقصود تھا. لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام بھی اگر ووٹ نہیں دیتے تو اس کی کوئی وجہ ہے, ان کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ تحریک نظام مصطفیٰ کا جلوس جا رہا ہے اور اسلام کی نعرے لگائے جا رہے ہیں اور بیگم نسیم ولی خان کو مسجد شہداء میں داخل کر دیا جاتا ہے, وہ ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرتی ہیں. عوام اس طرح مایوس ہوئے. اچھا رضا صاحب, اس میں ایک ایلیمنٹ میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ دیکھیے پوری دنیا میں بھی سیکولرزم کا ایک غلاف چڑھ رہا ہے, چڑھ چکا ہے, گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کیا یہ وجہ نہیں ہوگی کہ چونکہ اب ہم سیاسی جماعت ہے, اب سیاسی جماعت کا ڈائریکٹ تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے, اور چونکہ عوام کے اندر بھی سیکولرزم اور جس حد تک دین اب ہمارے ہاں رہ گیا ہے اس پہ افسوس ہی ہوتا ہے کہ ناچ گانا ہر گھر میں ہے, مخلوط محفل شادی بیاہ پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو صورت حال ہے. ایک تو میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ ایک حدیث میرے سامنے آئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان, 2 آوازیں ملعونان, ملعون آوازیں ہیں, فی الدنیا والآخرت, دنیا اور آخرت میں, مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت, خوشی پہ گانا بجانا اور غمی پہ بین کرنا, یہ 2 آوازیں. اب آپ یہ سوچیں شادی بیاہ پہ جو ہمارے ہاں جو سیکولر وہی انڈین کلچر ہمارے اندر آ گیا ہوا ہے, تو کیا یہ وجہ بھی تو نہیں کہ دینی جماعتوں نے سمجھا ہو کہ بھائی چونکہ اب یہ چیز ہماری نہیں پڑی, ایک تو وجہ بیگ صاحب نے بتا دی نا, لیکن کیا یہ وجہ نہیں سیکولرزم پھیل رہا ہے اس وجہ سے وہ بھی انہوں نے کہا کہ چلو اس کام کو بھی ہم روک کے رکھتے ہیں, ویسے ہم اسمبلیوں میں آ جائیں. جی آصف صاحب, ایک وجہ یہ بنیادی وجہ دیکھیے کہ سیکولرزم کی تعریف پہ جائے نا, بہت سمپل کر کے اس کو پیش کیا جائے تو مذہب جو ہے اس کا ریاستی امور چلانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تو پھر عمل دخل نہیں ہوگا, اور پورا ایک نظام جو چل رہا ہے پوری دنیا میں جو اس وقت رائج ہے اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اور مذہب جو ہے ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. پاکستان میں بھی جمہوریت ہے, چاہے وہ پارلیمانی جمہوریت ہو چاہے وہ آمریت کسی زمانے میں ہم نے دیکھی, وہ بھی جہاں بادشاہتیں ہیں ان میں بھی ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے چیز کہ وہ دین کو یعنی کہ سیاسی معاشی معاشرتی نظام میں اسلام کو انٹروڈیوس نہیں کرنا چاہتے اور کرتے بھی نہیں, کیونکہ یہ دنیا میں رائج الوقت طریقہ ہی نہیں ہے. میں یہاں کاٹوں گا آپ کی بات, بھارت میں آج کیا ہے, جی میں اس کی طرف اسرائیل میں آج کیا ہے, وہاں پر تو انہوں نے اپنے نظریات اپنے مذہب کو یعنی کہ ان کو تو اب متشدد مذہبی ریاستیں کہا جا رہا ہے. جی دیکھیے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, دنیا کی کچھ ایسے ممالک جہاں پہ بظاہر ایک مذہبی ریاست نظر آتی ہے, اس میں بھارت بھی ہے ہندوتوا کی ریاست, اسرائیل ہے جہاں زائنسٹس کی ریاست ہے, اسی طرح امریکہ میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک موجود ہے بہرحال وہاں پہ ان کے عیسائیوں کا, اور یورپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں جو کہ بہرحال مذہبی انڈر ٹونز رکھتی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اب اس پورے فینومینن میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں. نمبر 1, جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے, ایز اے مذہب اس نے اپنے آپ کو کمپرومائز کر دیا, شریعت بالکل اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا اور کمپرومائز کر دیا. اچھا ہندوازم جو ہے وہاں پہ سیکولرزم سے مخالفت میں کوئی ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ, ناچ گانا شراب یہ ساری چیزیں ہاں میں انڈین کلچر کے اندر ہندو کلچر کے اندر بھی ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. یہودی جو ہیں وہ خاص ایک چیز پر فوکس کیے ہوئے ہیں, اپنا بڑا مقصد حاصل کرنا. اس وقت اسرائیل میں جو حکومت ہے نتنیاہو کی دوبارہ بن کے آئی ہے, انتہائی فار رائٹ حکومت ہے, لیکن ان کے 3 وزراء اور اسپیکر اسمبلی کے وہ گیز ہیں,
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی کتاب کے خلاف وہ بات ہے، لیکن ان کو کوئی مسئلہ نہیں اس وقت اس سے، کیونکہ وہ ایک اپنے بڑے گول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جو مذہبی سیاسی جماعتوں کا دیکھنے میں آتا ہے کہ انہیں ووٹ عوام نہیں دیتے الیکشنز میں، اس کی بنیادی وجوہات تو دو ہیں۔ ایک تو وہ جو رینڈ کارپوریشن کی 2004 کی رپورٹ میں آیا تھا کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کو تو ہم نے کسی صورت میں آگے بڑھنے نہیں دینا، اور جو ماڈرن اسلام ہے اس کو ہم نے آگے لے کے بڑھنا ہے۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ مذہبی جماعتیں آگے نہیں آ پاتی، اس میں کچھ پس پردہ طاقتیں ملوث ہیں جو آنے بھی نہیں دینا چاہتی۔ ایک وجہ یہ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتوں کا اوور آل سیاسی اور اخلاقی کردار بھی ایسا ہے کہ لوگ ان پر اب ٹرسٹ نہیں کرتے۔ دیکھیے، ایک طرف ہم مذہبی جماعت کے طور پہ جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، مذہبی سیاسی جماعت کے طور پہ، تو اپنا مینیفیسٹو جو ہے اس میں اسلام کی بات موجود ہوتی ہے، اور لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا انتخابی نشان ہو، اس سے ایکسپیکٹیشن بھی بنتی ہے کہ بہرحال یہ ایک دین کے ساتھ لنکڈ ہے کوئی چیز، یا پھر آپ کا جنرل حلیہ بھی ایک چیز کو بتاتا ہے نا کہ یہ دین کی بات کریں گے، مذہب کی بات کریں گے، لیکن یا جب کم وہ از بھی کم ان کے ہاں خلاف دین کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ملکی مفاد میں، عوام کے مفاد میں، اس طرح خورشید انجم صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ جو ایک ویلفیئر سٹیٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے، عوام کو کوئی ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں ہماری مذہبی جماعتوں سے کہ اگر یہ اقتدار میں آ بھی گئیں تو کیا یہ کوئی تبدیلی لے کے آئیں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں موقع ملا، جیسا بیگ صاحب نے فرمایا کے پی میں جو موقع ملا ایم ایم اے کو، تو کوئی تبدیلی لے کے نہیں وہ آئے۔ اب یہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہماری مذہبی سیاسی جماعت ہے، اور اس نے کراچی میں ایک اپنا ویمن ایمپاورمنٹ کے نام پر پروگرام پورا شروع کیا، عورتوں کو قابلیت دینے کے نام پر۔ اب اس میں جو برانڈ ایمبیسیڈرز جن لوگوں کو بنا رہے ہیں، ایک انتہائی بڑا سیکولر، اور ایک جو ٹی وی کے اوپر یوں سمجھ لیں مارننگ شوز کرنے والی خاتون ہیں، وہ ان کے برانڈ ایمبیسیڈرز ہیں۔ عوام کو میسج کیا دے رہے ہیں آپ؟ تو پھر عوام بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ پردے کے احکامات یا عورت سیگریگیشن کے احکامات لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ کہنے کو مذہبی ہیں، لیکن ان کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ اس کے مخالف ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، تو پھر لوگ کیوں ووٹ دیں؟ اچھا، ٹرسٹ کیوں کریں؟ خورشید صاحب تھوڑا سا میں آپ سے دیکھیے، فرقے واریت نے بھی تو ایک رول پلے کیا ہے نا سر، کہ مذہبی جماعتیں چلیں وہ ایک دوسرے کے مخالف بھی تو ہے نا، فرقے کی بنیاد پر مخالف ہیں، یا بس اکٹھے نہیں بیٹھ اپنی اپنی چودراہٹوں کی وجہ سے۔ دیکھیں فرقے کے حوالے سے بھی دیکھیں، اور اگر ایک فرقے میں 2-3 جماعتیں ہیں وہ بھی باہم جو ہے وہ مخالف ہیں، اور ان کے ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں۔ جی یہ چیز اپنی جگہ ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کون سا اسلام۔ جی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب اگر 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کے، تو پھر وہ ہر ایک اپنا اسلام جو ہے نا اس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، اپنا برانڈ آف اسلام، اپنا برانڈ آف اسلام، اور اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ یہ دوسرے کا غلط ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے ایک موقع پر ایک الیکشن میں وہ کچھ فتوے نکل آئے تھے، پرانے فتوے پتہ ہیں، تو میں نے ان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس لیے نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا الیکشن آ رہا ہے تو اب اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا آپس میں ہی جب ہم، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کوئی سیکولر پارٹی جو ہے بہت کم ووٹ لے کر نکل جاتی ہے۔ تو یہ ایک اسلام کا المیہ ہے ہمارے ہاں۔ دیکھیں اسلام کے نام پہ بھی ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیں اصل چیز کیا ہے، اس میں ان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہے تو ان کی اسٹرینتھ ہے کتنی کو؟ اگر بیگ صاحب یہ لوگ متحد ہوں، سپوز ہم الیکشن ہی کی بات کریں، ایک دوسرے کے ووٹ نہ کاٹ رہے ہوں دین کے نام پہ، تو شاید ان کی صورتحال اسمبلی میں بہتر، اور شاید یہ بہتر طور پہ اسلام پہلے یہی خیال تھا کہ بہتر ہوتی ہے، اب بہتری کی توقع کم ہی ہے۔ خورشید صاحب میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مذہبی سیاسی جماعت کو اپنے کارکنوں کی ایسی تربیت نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی مقدم دین ہے، سیٹ آتی ہے نہیں آتی، ہمیں دین کی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے؟ جی 2 راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم، چاہے ہم کامیاب ہوتے ہیں چاہے ناکام ہوتے ہیں، چاہے ہمیں سیٹ ملتی ہے چاہے نہیں ملتی، اور یہ ہوا ہے۔ کتنے الیکشن آئے، خاص کر یہ پاکستان بننے کے بعد فوری طور پر کچھ نہیں حاصل ہوا، لیکن طے یہ تھا کہ ہم نے اپنی ایک پہچان رکھنی ہے، اس پہچان کو جو ہے ہم لوز نہیں کریں گے۔ یہ کب تک رہا؟
یہ بہت جلد ہی، آپ یوں کہہ لیجئے کہ 50s ہی میں یہ چیز جو ہے وہ تقریباً آہستہ، یہ ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا، یہ چیز آہستہ نظریہ آہستہ، ضرورت کے تحت مائلڈ ہوتی ہاں، چلی گئی۔ پھر یہ فکر ان جماعتوں کے اندر پروان چڑھی کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے یا دعوتی نقطۂ نظر سے ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اور وسیع ذرائع ہیں، وسیع مختلف مدارس ہیں، عوام میں کام کرنے کے اور طریقے ہیں۔ الیکشن تو ہم نے اقتدار کے لیے کرنا ہے، سیٹ لینے کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کرکٹ کے میدان میں ہاکی کے اصول نہیں چلتے اور فٹ بال کے میدان میں کرکٹ کے اصول نہیں چلتے۔ جب آپ الیکشن میں آئیں گے تو لازماً الیکشن کے رولز اور ریگولیشنز اور نارمز جو ہیں وہ آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے، اور یہ پھر ان لوگوں نے خود کہا ہے کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے، الیکشن میں آنا ہے، تو ہمیں الیکشن کے نارمز اختیار کرنے پڑیں گے، اور کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس پیسے تھے وہ آ گئے، ہمارے بھی جن لوگوں کے پاس پیسے تھے وہ اوپر آ گئے، یہ کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک نیا ٹرینڈ بھی، اب یہ اس سے اگلی بات ہے، الیکٹیبلز جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور الیکٹیبلز کی بنیاد پر کسی تبدیلی کی توقع رکھنا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو گرگٹ ہے، آج ادھر کل ادھر، وہ تو دیکھیں گے کہ اقتدار جہاں ہیں، بہرحال تھوڑا سا عرصہ وہ کوئی ہائبرنیشن پیریڈ کا گزار کر اور پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، کہیں جو ہے امیر مقام جو ہے وہ جماعت اسلامی کے تھے، اعظم سواتی جو ہے وہ JUI کے تھے، حنیف عباسی تھے یہ پنڈی کے، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں تو وہ ادھر سے۔ جب منزل یہ طے پائی کہ ہم نے اقتدار حاصل کرنا جی ہے، تو پھر وہ جو بھی اس جوہر میں ہو رہا ہے اقتدار کے، اس میں ملوث ہونا پڑے گا۔ اور اگر منزل یہ طے پائی کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنے اخروی نجات ہے، تو پھر انسان جو ہے شاید کوشش کرتا ہے کہ میں اس جوہر میں نہ پڑوں۔ ہو سکتا ہے، میں تھوڑا سا یعنی حسن ظن سے کام لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ ان کی یہی ہوگا کہ ہم یہ اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو طریقے وہ اختیار کر رہے ہیں بہرحال وہ طریقے صحیح نہیں ہیں۔ ہمارا چونکہ وقت ختم ہو گیا، گفتگو تو ہماری آگے بھی چل سکتی تھی۔ خورشید انجم صاحب آپ کا بہت شکریہ، رضا الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایوب بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین دیکھیے، آج ہم نے جو گفتگو کی ہے نا، اس میں ہم نے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور وہ ہر مسلمان کے لیے غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو۔ لیکن جب ہم پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو ایک ہے ٹھیٹ دینی جماعتیں، ایک ہے اسلام پسند جماعتیں جیسا ایوب بیگ صاحب نے کہا، اور ایک ہیں سیکولر جماعتیں۔ تو جہاں جو جتنی دین کے قریب ہیں یا جتنا دین کا سہارا لیتی ہیں، جتنا دین کا نام لیتی ہیں، ان کو تو ایسی چیزوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ ان کا یہ دوہرا جو جسے آپ کہیں نا کہ بائی پولر ایٹیٹیوڈ، کہ جناب ایک طرف وہ دین کا بھی نام لے رہے ہیں، پھر وہ چیزیں وہ اختیار کر رہے ہیں جو کہ دین میں منع ہیں، وہ ایٹیٹیوڈ لوگوں کے سامنے فردر مزید یہ بات کلیئر کرتا ہے کہ یہ اپنے اس مقصد یا اپنے اس جو ان کے نظریہ اس کے ساتھ یہ اتنے مخلص نہیں، تو شاید یہ وجہ بھی ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ پذیرائی اس طرح نہیں مل پاتی۔ تو بہرحال ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ثار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اسلام کا نفاذ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے پاسبل نہیں ہے، اور بلکہ میں اس موقع پر آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ثار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی سیاسی تجزیے کیے، تو الحمدللہ تنظیم اسلامی اور مرکزی انجمن خدام قرآن لاہور کے تعاون سے 1967 سے لے کر 1984 تک کے جو ڈاکٹر صاحب کے تجزیے تھے اداریوں کی شکل میں، ان کو اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور وہ کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک 1967، یہ 2 کتابیں ہیں، پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی و ہنگامی دور، اور دوسری کتاب کا نام ہے جدا ہو دی سیاست سے۔ تو یہ ان 2 کتابوں کے اندر جو ہے 1967 سے لے کر 1984 تک کے ڈاکٹر صاحب کو تجزیے ہیں وہ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ کتابیں حاصل کریں اور پتہ چلے کہ ڈاکٹر صاحب کس نظریے سے، کس لحاظ سے سیاست کو دیکھتے تھے اور ان کی آراء کیا تھی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جو کچھ عرصے میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کی وفات تک کا جو معاملہ ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کو یہ تجزیے ہیں 2010 تک، وہ بھی انشاءاللہ تعالی کتابی شکل میں آ جائیں گے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔